حکیم مدثر فہیم اور میں ایک طبیب ہوں. میرا حلقہ احباب مجھے جانتا ہے. میں ہمدرد یونیورسٹی سے طب میں نے بیچلر ڈگری کی، جس کو BMS کہتے ہیں، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری، اور فاضل الطب الجراحات جو قدیم طریقہ طب ہے. آپ موجودہ صورتحال میں مجھے جو وبائی صورتحال چل رہی ہے، میرے دوست احباب نے، بہت سارے لوگوں نے، میرے مریضوں نے، میرے چاہنے والوں نے، میرے ملنے والوں نے، میرے حلقہ احباب یار طبیب ہونے کے ناطے سے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں. کچھ کنفیوژن، کچھ پریشانیاں تھیں، کچھ ڈر تھے، کچھ خوف تھے، تو یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اس موجودہ صورتحال میں کیا کیا جائے. بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ بھائی آپ بھی اپنا حصہ ڈالیں. میں نے بھی اس کو غور کر رہا تھا کہ یس مجھے حصہ ڈالنا چاہیے، لیکن میں بھی وہیں کھڑا تھا جہاں پہ پوری دنیا کھڑی تھی اس وائرس کے حوالے سے. میں بھی بہت کچھ نہیں جانتا تھا. کرونا وائرس کی بات کر رہا ہوں، کووڈ-19. میں طبیب کی حیثیت سے وہیں کھڑا تھا، میں ایک عام شخص کی حیثیت سے وہیں کھڑا تھا، میں آپ کے بھائی کی حیثیت سے وہیں کھڑا تھا جہاں پہ امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، جاپان، فرانس، جہاں پہ باقی لوگ کھڑے تھے. میں نے اپنے دوستوں کو عرض کی کہ میں تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ مجھے بھی تھوڑی سی تحقیقی مواد جو اب تک آ چکا ہے، جو مستند ہونا چاہیے، میں اس کو غور سے پڑھ لوں، سمجھ لوں، اس کے بعد میں اپنی رائے دوں گا. اس لیے میں نے تھوڑا سا آپ سے وقت لیا. میں اپنے دوستوں کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وائرس کوئی بھی ہو، میں نے اس کو اچھی طرح مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، وائرس کو پیدا ہونا ہے، نوجوان نو کی طرح کلٹرا پن کرنا ہے، پھر بوڑھا ہو کے کمزور ہونا ہے اور آخر میں مرنا ہے. جیسے کوئی بھی زندہ چیز کسی بھی طریقے سے ایکٹ کرتی ہے، بالکل اسی طریقے سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی زندہ جسم اس وقت زندہ رہ سکتا ہے جب اس کو موافق ماحول ملے گا. انسان کا موافق ماحول ہے جہاں پہ اچھا آکسیجن ہو، صاف ستھری فضا ہو جس میں جراثیم نہ ہو، کاربن کی مقدار کم ہو، امونیا کم ہو، ٹھیک ہے، تو وہ زندہ رہے گا. اس کو نرشمنٹ کے لیے اس کو کھانا پینا مل رہا ہے، جو بھی اس کی مخصوص غذا ہے، وہ زندہ رہے گا. اس کے بعد بول و افراز کا معاملہ اس کا وہ ٹھیک ہو تو وہ زندہ رہے گا. بالکل اسی طریقے سے باقی جاندار بھی ہیں، ان کی زندگیوں پہ بھی غور کریں، اور جراثیم بھی ہیں، ان کی زندگیوں پہ بھی غور کریں. بالکل وائرسز جتنے بھی ہیں ان پہ بھی یہی قانون لگتا ہے، اور کرونا وائرس پہ بھی یہی قانون لگتا ہے. پوری دنیا میں عالمی صحت کے ادارے اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں اس خوفناک صورتحال سے اللہ کی مخلوق کو نکالنے کی. میری بھی دعا ہے اللہ پاک ان کو بھی کامیاب کریں، اور ہماری اس پیاری زمین میں جو خوف کے سائے پھیلے ہوئے ہیں اللہ پاک اس کو دور کریں، اور ہماری عوام، ہمارے دوست، ہمارے احباب، ہمارے بچے سب ہنسی خوشی دوبارہ سے اپنی زندگی مطمئن ہو کے گزار سکیں. آمین. مختلف لوگ رابطہ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی اپنے اینگل سے، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق لوگوں کو مشورہ بھی دے رہا ہے. بلکہ غیر طبیب، غیر معالجین بھی مشورہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور مشورہ دیتے ہوئے وہ مجھے بھی مشورہ دے رہے ہیں. یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں میرا خیال میں یہ روش مناسب نہیں. جس کا کام اسی کو سانجے کے مطابق، عوام کا کام ہے معالجین اور گورنمنٹ کی ہدایات پہ سختی سے عمل کرنا، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے والدین کے لیے سختی سے عمل کرنا. اس وائرس کے پھیلنے کا جو سب سے بڑا ہوتا ہے ہوسٹ کا ملنا،
اور وہ ہوسٹ کون ہوگا؟ بیمار آدمی کے مد مقابل دوسرا صحت مند آدمی۔ تو اس لیے آپ کو کرنٹینیا کا مشورہ دیا گیا، کوارنٹائن کرنے کا مشورہ دیا گیا، پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ نہ ہو تاکہ اس وائرس کو ہوسٹ نہ ملے۔ یہ ایک بانج قسم کا وائرس ہے جو خود سے ملٹیپلائی نہیں ہوتا، خود سے بڑھتا نہیں ہے، خود اپنے بچے وغیرہ نہیں دے پاتا۔ اس کو ایک ہوسٹ چاہیے، ہوسٹ سیل چاہیے، یہ وہاں پہ اپنی پروٹین داخل کر کے اس کو کیپچر کرتا ہے اور ہمارے ہی باڈی کے سیل کو استعمال کرتا ہے وائرس کے طور پہ۔ مجھے بہت سارے دوستوں نے مختلف ریسرچ پیپر بھیجے، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ میں بہت سارے گروپ میں داخل ہوں ایز اے کنسلٹنٹ کے، ایز اے ماہر فزیشین کے طور پہ، یا ایز اے طالب علم بھی میں بہت سارے گروپ کا حصہ ہوں۔ میں ان کا بھی مشکور ہوں، مجھے وہاں سے بھی مدد بہت ساری ملی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا بہت مشکور ہوں، ان کی طرف سے بہت مدد ملی۔ میرے اساتذہ کا میں مشکور ہوں، میرے روحانی استاد کا میں خاص طور پہ دلی مشکور ہوں کہ انہوں نے میں گائیڈ لائن دی۔ میں اپنی گزارشات میں ایک خاص گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے با عمیق نظر ایک مطالعہ کیا اور میں نے یہ پایا کوئی بھی بیماری، کوئی بھی خاص طور پہ وائرل بیماریاں، خصوصاً کووڈ-19 سے لڑنے کے لیے آپ کو جس ہتھیار کی ضرورت ہے وہ آپ کا قوت مدافعتی نظام، امیونٹی۔ اور آپ یہ جان کر آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ جس دماغ کے پورشن سے وہ قوت مدافعت یا امیونٹی کا نظام کنٹرول کیا جاتا ہے، وہ وہی پورشن ہے جہاں پہ آپ کا یقین، آپ کے عقیدہ، آپ کی عقیدت جہاں سے کنٹرول ہوتی ہے۔ اپنا یقین، اپنا عقیدت ٹھیک رکھیں، مطمئن رہیں، پرسکون رہیں۔ آپ اللہ نہ کرے ضرورت پڑی، پوری امید یہ ہے کہ اس میں سے وہ مدافعتی نظام آپ کے حق میں لڑے گا اور وہ آپ کو یہ جنگ جیت کے دکھائے گا۔ اب تک جتنے بھی مریضان بچے ہیں، ظاہر دنیا میں کوئی دوائی تو اس کے لیے براہ راست تو موجود نہیں ہے، تو وہ بچے ہی اس مدافعتی نظام کی وجہ سے ہیں۔ ان کے اندر چھپا ہوا یقین، ان کے اندر چھپا ہوا عقیدہ نے ان کو بچایا ہے۔ جتنے ڈاکٹرز ہیں، جتنے طبیب ہیں، جتنے ہومیوپیتھ ہیں، اپنی طرف سے بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بھی سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کر رہی ہیں، میں بھی آپ کو سمٹمیٹک ہی بتا پاؤں گا۔ ظاہری علامات کے تحت علاج معالجہ کرنا۔ ظاہری علامات میں نزلہ، زکام، کھانسی، بخار آ رہا ہے، بریتھنگ کی آپ کو شارٹنس مل رہی ہے، سب لوگ اسی کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں فی الحال، جب تک اس کو قابو کرنے کے لیے ویکسین باقاعدہ اس مارکیٹ میں آ نہیں جاتی۔ جو سوشل میڈیا پہ غیر مستند معالجین کے مشورے سرکولیٹ کر رہے ہیں، میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں۔ یا وہ غیر معالجین ہیں یا وہ کم علم معالجین ہیں جنہوں نے ایڈوانس طب نہیں پڑھ رکھی۔ میں اپنے ساتھیوں دوستوں کو یہ کہوں گا ان کے مشوروں پہ بھی آنکھیں بند نہ کیا جائے۔ یہ ویڈیو بنانے کی وجہ بھی یہی ہے، میرے پاس روز 100، 150، 200 مختلف چیزیں آ رہی ہیں اور لوگ مشورہ کر رہے ہیں کہ جی فلاں یہ کہہ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اگر یوں کر لوں تو کیسا ہے، یوں کر لوں تو کیسا ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کچھ نہ کریں جب تک آپ کو آپ کے معالجین براہ راست مشورہ نہ دیں، اور معالج وہ ہو جس کو ایڈوانس اسٹڈیز ہوں، جس کو پتہ ہو کہ وائرس کیا ہے۔ میری یہ معلومات جو بھی میں آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ میں بعد از تحقیق اور اپنے 25 سال کی تحقیقی مطالعاتی کوششوں کے بعد پیش کر رہا ہوں۔ اب اس میں آ جاتے ہیں جو رائج اب تک جو طریقہ کار ہمیں بتائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے سینیٹائزر ہے۔ سینیٹائزر میں موجود الکوہل کی ہماری باڈی سے، ہمارے معاشرے کی باڈی سے انٹریکشن کی عادت نہیں ہے، اس سے حساسیت سامنے آ رہی ہے، اس سے دماغ پہ بوجھ سامنے آ رہا ہے، اس سے ہاتھوں میں سوجن آ رہی ہے، اس کی خوشبو اور اس کے فیومز کی وجہ سے پھیپھڑوں میں سوزش آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ موسم پورے پاکستان میں آپ کو بتا بارش بھی لگی ہوئی ہے، موسم بھی سرد ہے، بدلتا موسم بھی ہے، الرجیز کے دن بھی ہیں، بدلتے موسم کے امراض جو ہر سال ہوتے ہیں وہ دن خاص ان دنوں میں اللہ کی طرف سے یہ دن آ گئے۔
تو اس میں جب لوگ سینیٹائزر یوز کر رہے ہیں، صرف یہ سینیٹائزر الکوہل والے، تو ان کو یہ مسائل بھی آ رہے ہیں۔ ایسی صورت میں میرا مشورہ یہ ہے کہ دیکھیں، وائرس کی پروٹیکشن کے لیے سب سے محفوظ ذریعہ ہے لپڈ میمبرین، آپ کی اسکن کے اوپر ہونی چاہیے۔ لپڈ میمبرین کے لیے کوئی بھی چکنائی، لیکن خاص طور پہ زیتون کا تیل، سرسوں کا تیل، بادام کا تیل، کلونجی کا تیل، کوئی سا بھی ایسی چکنائی جو میڈیکیٹڈ اثرات رکھتی ہو، وہ اس میں محفوظ رکھنے میں بہت اثر کر رہی ہے۔ پہلے نمبر پہ میری طرف سے مشورہ، اسکن کے اوپر پہلے آئل لگا لیں، پھر آپ سینیٹائزر لگانا چاہیں بے شک کریں۔ نمبر 2، اپنے ناک کے نتنوں میں کوئی سا بھی تیل، پر خاص طور پہ زیتون کا تیل اور سفید تیلوں کا تیل، ہماری جو طبی کونسل ہے ان کی ریکمنڈیشن میں سفید تیلوں کا تیل آ رہا ہے کہ وہ اس کو بچا سکتی ہے، آپ کی ناک کی سوزش کو بھی دور کر دے گی، اور ڈائریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہو پائے گا وائرس کا آپ کی حساس جلد کے ساتھ۔ تو اس کو بھی آئل کر کے رکھیں، ناک کے دونوں نتنوں میں پیچھے تک لگائیں تاکہ وہ آہستہ آہستہ نیچے حلق میں اتر جائے اور وہ جگہ بھی آپ کی محفوظ ہو جائے۔ دوسرے نمبر پہ بالکل چائے، دودھ، پانی میں یا ویسے ہی اس میں بھی زیتون کا تیل ڈال کے پی سکتے ہیں، کلونجی کا تیل ڈال کے پینا چاہے بالکل پئیں، لیکن کلونجی کے تیل کے بارے میں یہ دھیان میں رکھیں اس کی ایک بہت مخصوص مقدار آپ استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ مقدار مناسب نہیں ہے۔ نمبر 3، جب آپ اپنی حفاظتی اقدامات کر رہے ہوں گے، اپنے آپ کو اچھی طریقے سے کور کر لیا، باہر سے آئیں، اپنے باہر کے کپڑے باہر ہی اتاریں، مخصوص جگہ طے کر لیں، اور اندر داخل ہونے سے پہلے ایک دم فوراً گھر کے کمروں میں داخل مت ہوں، تھوڑی دیر رک جائیں، اور جس جگہ سے آپ نے داخل ہونا ہے اس جگہ پر ایک میٹ رکھ دیا جائے، فٹ میٹ جو ہوتا ہے، وہ اس کو بلیچ والے پانی سے بھگو کر رکھیں۔ جب کوئی صاحب وہاں سے آئیں تو اپنے پاؤں کو اچھی طرح صاف کر کے جوتے وہیں اتار کر، اور اس کے اوپر ڈیٹول اور پانی کا الکوہل کا محلول بنا لیں۔ تب مرضی ہے نیم کے پتے ارکے گلاب میں جوش دے کے یا سادے پانی میں جوش دے کے اس کو اپنے اوپر چھڑک کے پھر اندر داخل ہوں، کمروں میں جائیں، یا آپ سیدھا ہاتھ دھوئیں، پہلے وضو کر لیں، زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ میرا مشورہ ہے آتے ہی جو لوگ باہر جا رہے ہیں وہ واپس آتے ہی مکمل جسم کو غسل کریں، باتھ روم کی ہینڈل ٹوٹیوں کو ہاتھ لگائیں، اس کے بعد کمرے میں آ کے بیٹھیں، پر پھر بھی بچوں سے براہ راست مصافحہ یا معانقہ مت کریں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو چیز آپ کی اوپن ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ہوسٹ بنا سکتی ہیں۔ آپ کا سر کو ٹوپی سے کور کر لیں، آپ کا لباس کے اوپر ایک اور فالتو پتلی طے والے آج کل اپرس چل رہے ہیں، وہ پہن لیں، جوتوں کے اوپر بھی کچھ ایسی چیز پہن لیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی اسکن، آپ کی آنکھیں، آپ کی ہر چیز، آپ کا موبائل خاص طور پہ ایسی جگہوں پہ ہوں بالکل موبائل نکالے بھی نہیں، بلکہ آپ جانا چاہ رہے ہیں، باہر جانے والے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کس کام کے لیے جا رہے ہیں، کتنی دیر لگے گی، موبائل خواہ مخواہ ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہو گئے سارے حفاظتی اقدامات کے اوپر۔ اب آ جائیں تھوڑا سا، اگر خدشہ ہو کہ گھر میں داخل نہ ہو جائے یا داخل نہ ہو جائے، بالکل آسان، ہمارے گھروں میں خواتین گرم پانی سے دھوتی ہیں فرش کو، اس کو دھوئیں، فنائل والے پانی سے دھونا چاہتی ہے بالکل دھوئیں، ڈیٹول ڈال کے دھونا چاہتی ہے بالکل دھوئیں۔ اس کے بعد اب فضا، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو مجھے میرے تجربے میں آ رہا ہے، تقریباً ہائٹ میں میرے قد سے 2 فٹ اوپر تک اس کے وائرسز 3 گھنٹے کیا 6 گھنٹے تک اب محسوس کیے جا رہے ہیں۔ تو اس فضا کو کلیئر کرنے کے لیے اسپرے بھی اس کا ایک حل ہے، لیکن وہ دیر پا نہیں ہے۔ فمیکیشن کے مختلف طریقے ہیں، ادویاتی فمیکیشن جس میں آپ کسی چیز میں ڈال کے اس کا دھواں پوری جگہ سے، آپ دیکھتے ہوں گے ڈینگی کے دوران بھی ہوتا تھا کہ اسپرے والی گاڑیاں آتی ہیں، اسپرے کرتی جاتی ہیں، یہ بھی مناسب ہے لیکن دیر پا نہیں ہے۔ میرا مشورہ طبی طریقہ کار یونانی طب نے ہمیں صدیوں سے بتایا ہوا ہے، وہ ہے دھونی دینا، دھواں کرنا، بخورات کا جلانا، اور اس میں سب سے 1 نمبر پہ لبان، ہرمل، گندک، کافور، حبرشاد، اجوائن، اور پہاڑی علاقوں میں نیر یا نیرا جس کو کہتے ہیں، چاہے تو ان سب کا مرکب بنا لیں،
خوب اچھے طریقے سے دھواں دیں اور آدھے گھنٹے تک اس جگہ میں داخل نہ ہو. جب وہ دھواں صحیح طرح پھیل جائے پھر کمرے کو کھول دیں. اس کے آدھے گھنٹے بعد داخل ہو. زہریلا نہیں ہے لیکن اس کو کام کرنے کا موقع مل جائے. بعض اوقات سانس کی راستے میں مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے سوزش کر سکتا ہے. ہرمل اور باقی چیزوں میں آپ کو پتہ ہے وائرس سے لڑنے کی بہت اچھی صلاحیت موجود ہے. بہت سارے لوگ اس کو کووڈ-19 کے لیے بھی اچھا بتا رہے ہیں. کلونجی کے بارے میں جیسے آپ سن رہے ہیں، گو کہ میں اس سے اتنا متفق نہیں ہوں، لیکن اگر آپ کلونجی بھی دھونی کے طور پہ استعمال کریں مجھے امید ہے کہ وہ اس میں بالکل فائدہ مند ثابت ہوگی. اب آ جائیں، یہ ہو گیا فضا کلیئر ہو گئی. اب آ جائیں کھانا پینا. کھانا پینا ایسا کریں جو آپ کو ہلکا پروٹین ہو. اینیمل سورس نہ استعمال کریں. پروٹین کے لیے آپ دالیں استعمال کریں. میری ریکمنڈیشن یہ ہے. یا گوشت استعمال کرنا چاہ رہے ہیں گوشت نہ کھائیں، اس کے شوربہ جات کو استعمال کریں. روز کریں بے شک کوئی بات نہیں، لیکن بہت زیادہ اس کو گوشت خوری نہ کریں. اس سے آپ کو پروٹین ملے گا جو آپ کو ٹوٹ پھوٹ ہونے والے جو سیل جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ان کو دوبارہ سے صحت ملنے میں آسانی ہوگی. اچھا، کھانوں میں آپ چاول کا استعمال ترک کریں تاکہ نزلہ زکام کھانسی بخار والی کیفیت پیدا ہی نہ ہو، کیونکہ باہر موسم بھی ہے اور جب یہ پیدا ہوگا تو آپ کو ذہنی پریشانی اور کرب میں ڈال دے گا کہ کہیں آپ کو کرونا نہ ہو. کرونا جب تک آپ کی سانس میں تنگی ہو کے اب آپ کو ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، خاص قسم کی خڑخڑاہٹ نہ آ جائے اس وقت تک آپ کو کرونا کی علامات سمجھ کے اور ہاسپٹلس کی طرف دوڑنا مناسب نہیں. ہاسپٹلز ہمیشہ سے خطرناک ثابت ہوتے ہیں کمزور امیونٹی والے لوگوں کے لیے، خاص طور سے بچوں کو اور بوڑھوں کو بلا وجہ بھی ہاسپٹلس کا رخ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جراثیم کی ہماجگاہ ہوتا ہے اور بہترین آئیڈیل جگہ ہے جو بیماریاں اور جراثیم اپنا ہوسٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں ان کے لیے. اب آ جائیں علاج معالجات کی طرف. وہ علامتیں جو آپ کو کنفیوز کر رہی ہیں کہ کیا یہ کرونا ہے یا نہیں ہے، تو میں آپ کو کچھ چیزیں ایز اے ماہر طبیب کے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو علامات آ رہی ہیں آپ صرف ان علامات کو کور کر سکتے ہیں گھر میں بیٹھے بھی، لیکن اس کو دوائی نہ سمجھیں. خالی علامات کو رفع کرنے کی فی الحال ایک آپ کے پاس ڈھال آ جائے گی جب تک آپ تک کوئی دوا پہنچ نہیں جاتی یا آپ جب تک ہاسپٹل نہیں پہنچ جاتے. سب سے پہلی چیز یہ گرم پانی کا استعمال بالکل ایک حد تک بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے. ہلدی کا استعمال زیادہ کریں. میں اپنے تمام ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں اپنے گھروں میں شہد میں 2 چمچ ہلدی ملا کر رکھیں اور اس ہلدی کو صبح دوپہر شام خود بھی چاٹیں، اپنے بچوں میں بھی چٹائیں، اور جب وہ چاٹ چکیں تو وہ آدھے گھنٹے تک 1 گھنٹے تک پانی یا کچھ بھی کھانے پینے کو نہ دیں. خاص طور پہ رات سوتے وقت چٹوانے کے بعد اپنے بچوں کو سلا دیں. دوائی کے طور پہ، گھر کی دوائی کے طور پہ ادرک کا پاؤڈر بہت مفید ثابت ہو رہا ہے جو آپ کی چھاتی کی کنجیشن کو دور کرے گا. بخار والی کیفیت، جکڑن، جوڑوں کے درد والی کیفیت، جو ظاہر علامات سن کے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جب میرے جوڑ اکڑ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کرونا ہو، تو آپ کو ادرک بہت اچھی سوٹ کر سکتی ہے. ادرک اور کالی مرچ ملا کر آپ اس کو کھا کے اوپر چائے پی سکتے ہیں، چاہے تو قہوہ بنا کے بھی پی سکتے ہیں، یہ اس کو بھی مدد دے گی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں میں آپ کو کرونا کی ادویات نہیں بتا رہا ہوں. میں نے پہلے عرض کی ہم سب معالج کرونا کے لیے وہیں کھڑے ہیں جہاں پوری دنیا کے معالجین کھڑے ہیں. اب آگے بڑھ جائیں. اس میں سب سے بڑی چیز پیٹ کا خراب ہونا. ٹھیک ہے، کرونا میں بھی پیٹ میں داخل ہو کر کرونا کے جراثیم جو وائرس ہے وہ ایک ڈائریا کی کیفیت پیدا کر رہا ہے، لیکن موسم اس قسم کا چل رہا ہے اس کے اندر بھی یہ کیفیات پائی جاتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز لونگ دار چینی کا کعوہ، 2 عدد لونگ اور 3 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا بوائل کریں. پہلی خوراک کے طور پہ اس کو لے لیں، شہد ملانا چاہیں یا نہ ملانا چاہیں آپ کی مرضی، تاکہ یہ آپ کے دل کو ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل گھٹ کے آپ کو پریشانی پڑ جائے یا گھبراہٹ شروع ہو جائے، خون اپنا پیٹ میں جسم میں پانی کی کمی کی جو علامات ہیں پھر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. لیکن اس وقت تک لونگ دار چینی کا قہوہ آپ کو اینٹی سیپٹک کا کام کرے گا، اینٹی بایوٹک کا کام کرے گا اور آپ کو محفوظ رکھے گا فوری طور پہ پہلی ابتدائی طبی امداد ملنے کا انشاءاللہ. نمبر 3، سر کا درد. سب سے بڑی چیز آنکھوں میں سوزش، ناک میں سوزش. سب سے اچھی چیز گھر میں پودینہ پڑا ہوا ہے وہ ابال کے اس کی اسٹیم لے لیں. سادے پانی کی بھی بھاپ لے سکتے ہیں. پودینہ پڑا ہوا ہے وہ اس کی بھاپ لے سکتے ہیں. خالی یہ کیٹل لے لیں، اس میں پانی ابالیں، اس کی جو کیٹل کی جو نوب ہے اس میں سے جو پانی نکل رہا ہے اپنے منہ کے پاس رکھیں، منہ کھول کے کھڑے ہوں، بالکل منہ کے ذریعے وہ ناک کے پچھلی نیزل کیویٹی تک جائے گا
اور وہاں پر بھی آپ کی سوزش ختم کر دے گا۔ پودینہ بھی ڈال سکتے ہیں، ادرک بھی ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں کچھ معروضات پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ غذا میں بہت زیادہ گوشت خوری سے بھی بچیں، بہت زیادہ ایسی ہر اس چیز سے بچیں جو آپ کے گلے میں سوزش کر رہی ہے۔ عام کامن چیز ہے چاول کا استعمال، اس کے بعد بچوں میں پاپڑ ٹائپ کی چیزیں، چپس ٹائپ کی چیزیں، پیپسیاں، جوسز، میرا مشورہ بالکل بند کر دیں۔ گھر میں پانی بھی گرم پئیں، گرم نہیں پی سکتے نیم گرم پئیں، نیم گرم نہیں پی سکتے کم سے کم ٹھنڈا نہ پئیں، بلکہ آج کل ٹھنڈ ہے تو روم ٹیمپریچر اتنے بھی پانی کو استعمال نہ کریں۔ اب آ جائیں، میرے ساتھی جانتے ہیں کہ میں روحانی معالج کے طور پہ بھی اپنی خدمات 25-30 سال سے پیش کر رہا ہوں۔ معروف جریدے میں اپنے کالم لکھا کرتا تھا، مصروفیات کی وجہ سے نہیں لکھ پا رہا ہوں، تو اس سلسلے میں بھی لوگ رابطہ کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے، جو آپ کے خاندانوں میں طریقہ کار ہے نظر اتارنے کا، صحت کا، دم بخار اتارنے کا، ایک تو وہ کریں جس کے اوپر آپ کا یقین ہے، اور اس کے بعد ہماری طرف سے ہم بتا رہے ہیں فارغ وقت میں کثرت سے یا حیو یا قیوم پڑھیں، آئے حیات دینے والے، آئے قائم رکھنے والے۔ اور اس کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات آئے جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے، یا حفیظ یا سلاموں کا کثرت سے ذکر کریں۔ اگر آپ کو لگے کہ کوئی لوگ اس میں علامات آ رہی ہیں یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کسی بیماری کی وجہ سے، یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا حفیظ ہو یا شافی ہو یا شافی ہو یا شافی ہو یا کافی ہو یا کافی ہو یا کافی ہو یا بدی ہو یا بدی ہو یا بدی ہو یا بدی الجائب بالخیر یا بدی ہو، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وقفے وقفے سے پڑھائیں۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت ہی جلد یہ آپ شفا پائیں گے۔ اور یہ دم صرف اس وقت کام کرتا ہے کوئی بھی اللہ کا کلام جب میں نے آپ کو پہلے کہا آپ کا یقین کے حصے میں وہ چیز موجود ہوگی، دماغ کے یقین والے پورشن میں، عقیدے والے پورشن میں یہ چیز ہوگی، یہ چیز بالکل اثر کرے گی۔ ورنہ میں نے پہلے عرض کی جو آپ کے ارد گرد رائج طریقہ ہے آپ اس کو اڈاپٹ کریں، اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ مختصر سی گفتگو ہے، میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ اس سلسلے میں سوال جواب بھی کریں گے۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ وائرس یا گیس کے حوالے سے ان کے ذہن میں سوالات جوابات ہیں، میں بالکل اس کے لیے بھی اپنی معلومات آپ کو شیئر کروں گا۔ اور مزید آگے جو بظاہر لگ رہا ہے بدلتی دنیا اور بدلتی رواج اور بدلتی تہذیبیں، ہم اس پہ بھی بالکل گفتگو کریں گے، ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے۔ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی دعا کیجیے، گھر میں رہیے، محفوظ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔